استغفار کی بھی بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر فرمایا میں نے کوئی صبح ایسی نہیں کی کہ جس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفر اللہ نہ کہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے، وہ یہ استغفار بھی ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ وہ کلمات جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود شریف کی بے پناہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایک بار درود شریف پڑھنے کا اتنا اجر ہے تو سوچیں ذرا، اگر ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تو دن میں کتنی نیکیاں سمیٹیں گے، کتنے گناہ ہمارے بخشے جائیں گے اور کتنے درجات کی بلندی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک بے پناہ ہیں، جو بھی درود آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی بے پناہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، اور اللہم صلی وسلم علی سیدنا نبینا محمد بھی درود ہے، اور بھی بے پناہ مسنون درود ہیں جو کہ ہم پڑھ کر یہ تمام جو فضائل ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کلمہ پڑھنا: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، اس دعا کے بعد ان کی جاب بھی لگ گئی، شادی بھی ہو گئی اور فرعون سے نجات بھی مل گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی تسبیح فجر کے ٹائم کر لینی چاہیے، یا پھر دن میں کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے حضور اس طرح سے مانگے، اپنے ہاتھ پھیلائیں اور سجدے میں گر کر دعا کریں کہ یا اللہ میں فقیر اور محتاج ہوں، صرف تجھ سے مانگتی ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام پریشانی اور مشکلات سے نجات دلائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے۔ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہوں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا ہمیں کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہمیں دنیا میں وقت نہیں ملتا سبحان اللہ کی 100 بار تسبیح کرنے کے لیے، قیامت کے دن ہمیں اس کی قدر آئے گی۔ کل قیامت کے دن ہمیں سبحان اللہ کی قیمت معلوم ہوگی۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیا تو ٹھیک، نہ پڑھا تو بھی ٹھیک۔ جنت والوں کو بھی حسرت ہوگی کہ دنیا میں کوئی گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر کیوں گزری، کاش میں اس گھڑی کو بھی اللہ کے ذکر میں لگا دیتی، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ لوگوں کے جنت میں درجات بلند کیے جا رہے ہیں تو اس وقت سے افسوس ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل بھی بنا لیں اور ایسا بنائیں کہ ہمیں صبح اور شام میں تھوڑا سا وقت مل سکے ان تسبیحات کو کرنے کا۔ مصروفیات ہیں اور وہ بیٹھ کر ان کو نہیں پڑھ سکتا تو وہ چلتے پھرتے بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو بیٹھ کر دل سے پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھیں تو اس کا اثر دل پر بہت اچھا پڑتا ہے۔ اور اگر نہیں ہو سکتا ایسا تو پھر آپ چلتے پھرتے بھی اذکار کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ اعمال بہت پسند ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں، تو جو شروع کرنا ہے، جو ٹارگٹ رکھنا ہے تسبیحات کا، تو پھر انشاءاللہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم سب ان تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔